الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی کہ میرا محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیں اسے اپنا لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے اس ارشاد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا. جس بھی مومن نے دوسرے مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت کو دور کر دیا، دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دیا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامت. اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اسے دور فرما دے گا. یہ دین بڑا اعلیٰ دین ہے، اخلاق حمیدہ سے بھرپور دین ہے. آج یہاں کسی کی مشکل آسان کر دو، کسی کی تکلیف دور کر دو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفیں دور فرما دے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ارشاد فرمایا: من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، آپ نے کسی کو غلط کام کرتے دیکھا، اس پہ پردہ ڈال دیا، کسی سے اس کا ذکر نہ کیا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ اس پردہ ڈالنے والے پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر آج کسی کو کوئی غلطی کرتے دیکھو اسے سمجھا دو، لیکن کسی کے سامنے نشر نہ کرو، کسی سے ذکر نہ کرو. ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اگر ہم کسی کی غلطیوں پہ پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالی ہماری غلطیوں پر اس دنیا میں پردہ ڈالے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالی پردہ ڈالے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا: ایک بندہ ہوگا، وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہوگا. اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا: تو نے یہ گناہ کیا؟ یا اللہ کیا. یہ کیا؟ یا اللہ کیا. یہ گناہ کیا؟ یا اللہ کیا. یہ غلطی کی، یہ جرم کیا. رب تعالیٰ ساری تفصیل اسے کسی سامنے بیان کر دے گا. پھر فرمائے گا کہ میں نے
دنیا میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے تجھے جنت عطا فرما رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کسی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے نیلی چھت والا تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں بھی آسانی فرمائے گا اور آخرت میں بھی آسانی فرمائے گا۔ جس کی یہاں عادت ہے کہ تنگ دست لوگوں کی خدمت کرتا ہے، پروردگار عالم اسے محروم نہیں رکھتا، اس پر جب تنگی کا وقت آتا ہے دنیا میں رب تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن تنگیاں تو سبحان اللہ پروردگار عالم اس کے ساری تنگیوں کو دور فرما دے گا، کیونکہ یہ اس کے محبوب کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ سورج اپنی جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتا ہے، لیکن نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ جو آپ نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے کہ آج کسی پہ آسانی کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی قبر میں چلا جائے گا، ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کیا تیری کوئی نیکی ہے؟ کہے گا نہیں، کوئی نیکی، ایک بھی نیکی نہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں والے کاغذ بالکل صاف ہیں، کوئی نیکی نہیں، بدیوں والے بھرے ہوئے ہیں۔ اب وہ پریشان تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اسے پوچھو کوئی کام تو کرتا تھا اچھا دنیا میں؟ وہ کہے گا میں کاروبار کرتا تھا، کپڑے کا یا اس طرح کا کاروبار تھا، تو لوگ مجھ سے ادھار لے جاتے تھے سامان، کہتے تھے اس دفعہ سامان لے جاتے ہیں اگلی مرتبہ پیسے دے جائیں گے، جیسے اکثر ہوتا رہتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، لوگ لے جاتے ہیں سامان، اگلی مرتبہ پیسے دے جاتے ہیں، پھر سامان لے جاتے ہیں، پھر پیسے دے جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے کارندوں سے کہا تھا اگر کسی وقت کسی کے پاس پیسے نہ ہوں اسے تنگ دست نہ کرنا، اسے پریشان نہ کرنا، درگزر کر دینا، اگلی مرتبہ دے جائے گا۔ یار 2 مرتبہ کے کٹھے پیسے ہے نہیں، اس کے پاس نہیں ہے۔ تو میری یہ عادت تھی، میں نے اپنے سارے کرندوں سے کہا تھا کہ جو بھی تمہارے پاس سامان لینے آئے اسے درگزر کرو، درگزر کرو، درگزر کرو۔ یہ میری ایک عادت تھی۔ اتنا وہ کہہ رہا تھا کہ آسمانوں سے آواز آئی فرشتوں درگزر کر دو، درگزر کر دو، درگزر کر دو۔ تو یہ اللہ ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ آج مخلوق خدا پہ رحم کرو، اللہ کل تم پہ رحم کرے گا۔ آج یہاں کسی پر کرم کر دو، اللہ قبر میں تم پہ کرم کرے گا، اللہ حشر میں تم پہ کرم کرے گا۔ رب تو مہربانی فرمانے والا، رب تو کرم فرمانے والا، رب تو جھولیاں بھرنے والا ہے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں۔ جب اس کے ارشادات پر عمل کریں گے رب تعالیٰ دونوں جہاں کی منزلیں آسان فرما دے گا۔ اور پھر اللہ کا ارشاد گرامی، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرو، یہ مت سمجھو کہ تمہیں کچھ نہیں ہو رہا، وہ نیلی چھت والا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے
یہ وہاں سے گزرے گا، اس پر ایک پتھر آ کے گر جائے گا۔ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے آپ نے کسی کی مدد کر دی، جب کسی کی مدد کر دی رب تعالیٰ وہ پتھر گرنے والا معاملہ مؤخر کر دے گا اور اسے سلامتی سے گزار دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ایک بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ حکمت کا کام کرتا تھا، وہ حکیم تھا اس دور کا، تو کسی فاختہ کسی چھوٹے جانور اس کے بچے یا انڈے لے لیتا تھا، اس سے دوائی وغیرہ بناتا تھا۔ تو اس ماں نے شکایت کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ جناب یہ آدمی میرے بچے لیتا ہے، انڈے لے لیتا ہے، میں بے اولاد ہوں، میری اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد دیتا ہے لیکن یہ حکمت کے تحت لے جاتا ہے، وہاں سے درخت سے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی نہیں، اس دفعہ تیرا خیال رکھیں گے۔ آپ نے 2 جنات کو مقرر کر دیا، فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، جب بھی یہ اوپر چڑھنے لگے نا اسے اوپر نہ چڑھنے دینا درخت پر، اس کے بچوں کی حفاظت کرو۔ وہ حفاظت کر رہے تھے تو وہ فاختہ یا جو بھی تھی وہ پھر آ گئی اور آ کر لیا، حضرت جی آپ نے تو کہا تھا کہ حفاظت کریں گے، وہ انڈے میرے پھر لے گیا، میرے بچے پھر لے گیا۔ آپ نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی اس کو اوپر نہیں چڑھنے دینا، تم نے کیوں چڑھنے دیا؟ کہنے لگے ہم چڑھ رہے تھے لیکن اچانک فرشتے آئے، انہوں نے ہمیں پرے پھینک دیا اور یہ اوپر جا کے اس نے انڈے اٹھا لیے۔ اب اللہ کے نبی نے اس آدمی کو بلایا اور بلا کے فرمایا بے تو کیا عمل کرتا ہے؟ اس دفعہ تو تجھے پکڑ کر وہاں پھینکنا تھا جہاں تو بڑے عرصے بعد آتا کہیں، یہ تو نے کیا عمل کیا؟ کہنے لگا میں اوپر چڑھ رہا تھا درخت پر انڈے لینے کے لیے کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، میں نیچے اترا، ایک فقیر آیا، کہنے لگا اللہ کے نام پر دو، اللہ تمہاری جھولی بھر دے گا۔ میں نے فقیر کو روٹی کھلا دی۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے جو کسی کا خیال کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا بھی خیال فرماتا۔ تو یہ ہے کسی کا بھلا کرو اللہ بھلا کرتا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ من سالک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کوئی رستہ چلتا ہے، سفر کرتا ہے، 1-2 گلی عبور کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، کس لیے کہ علم حاصل کرے، دین کی کوئی بات سنے۔ آج جمعہ پہ آئے، نماز تو ذرا ٹھہر کے ہوگی لیکن آپ پہلے آ گئے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے، تو پروردگار عالم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایسے کرتا ہے پہلے آ جاتا ہے، دین کی کو بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرما رہا ہے، دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مسجد میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، دین کی باتیں سنتے سناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جتنے بیٹھے ہوتے ہیں ان سب پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ آسمان سے دیکھنے والا کوئی دیکھے تو نظر آتا ہے یہاں فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے جب گھر سے آئیے جمعہ کے دن تو نیت کر کے آئیے کہ وہاں جا کے کوئی دین کی بات سنیں گے، جمعہ تو ویسے بھی ہو جانا ہے، دین کی بات سنیں گے، اللہ کی مہربانی ہوگی، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے فرشتے اپنے پروں سے آپ پہ سایہ کرتے رہیں گے۔ تو آج جس کے سروں پر فرشتے سایہ کرتے ہیں کیا کل قیامت کو چھوڑ دیں گے؟
کیا جب وہ قبر میں جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے سایہ نہیں کریں گے؟ اس کی میت جا رہی ہوگی، لوگ تو دیکھ رہے ہیں گے، کچھ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے فرشتے اس پر بھی سایہ کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کیونکہ یہ دین کی باتیں مسجد میں آ کے سنتا تھا، اللہ کی باتیں مسجد میں آ کے سنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرماتا ہے۔ فرمایا تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، سایہ کرتے ہیں، اللہ ان پر دلی سکون نازل کر دیتا ہے، دل کا ایسا سکون ملتا ہے جو کہیں اور سے نہیں ملتا، رحمت الہی انہیں گھیر لیتی ہے۔ پھر بات اتنی نہیں، جو اللہ کے ہاں ہیں، اللہ کے ہاں فرشتے ہیں، اللہ کے ہاں نبی ہیں، اللہ کے ہاں رسول ہے، اللہ کے ہاں رسولوں کے امام ہیں، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب دیکھو آپ کا فلاں فلاں امتی، آپ کا اقبال نام کا، رحیم نام کا، شفیق نام کا، یہ آپ کا امتی فلاں فلاں امتی، یہ آج مسجد میں بیٹھے تیری اور میری باتیں سن رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت و اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ تو ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے پاس جو ہیں اللہ ان سے ذکر کرتا ہے۔ اگر آج اللہ نبیوں سے ذکر فرما رہا ہے، اگر آج اللہ فرشتوں سے ذکر فرماتا ہے، تو قبر میں تنہا نہیں چھوڑے گا، میدان حشر میں بھی اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا من بطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، کسی کا نسب میں بڑے کا بیٹا ہوں یہ کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو عمل کام آئے گا۔ کسی بڑے کا بیٹا ہونا یہ سعادت ہے، لیکن جب نیک عمل کیے جائیں، نیک عمل نہ کیے جائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ آئیے اللہ سے دعا مانگے پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو اللہ کے محبوب کے ارشادات پر عمل کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے دونوں جہاں میں رستے آسان فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں 7 ایسے آدمی ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو اجر عطا فرماتا رہتا ہے۔ 7 ایسے مر گئے، مرنے کے بعد تو عمل ختم ہے، لیکن 7 ایسے آدمی ہیں کہ مر گئے لیکن پھر بھی روز ان کا عمل بلند ہو رہا ہے، ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، قبر میں تو عمل کی جگہ نہیں، قبر میں سجدوں کی جگہ نہیں، قبر میں نیکی کی جگہ نہیں، پھر درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن لو وہ 7 آدمی کون ہیں؟ من علم علما، جس نے کسی کو کوئی علم کی بات بتائی، دین کی بات بتائی، جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا پروردگار عالم اس کے درجات کو بلند فرماتا رہے گا۔ ایک تو ہے قرآن پاک، وہ تو ہمارے پاس ہے ہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک جمع کی، اسے صحیح بخاری کہتے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم جمع کی، اسے مسلم شریف کہتے ہیں۔ اور بھی حدیث پاک کی کتابیں ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر آج تک لوگ علم کی باتیں، دین کی باتیں، سرکار کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے جیسے جس مسجد میں حدیث پاک کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اتنے جتنے لوگ ہیں وہ اس حدیث پاک کو سن رہے ہیں، ان پر تو کرم ہوگا ہی ہوگا، ان کی قبروں پر، امام بخاری و مسلم کی قبر پر اللہ رحمت فرمائے گا، رب تعالیٰ ان کے وہاں بھی درجے بلند فرماتا رہے گا۔ جس نے کسی کو علم سکھایا اس میں قبر میں بھی اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ جس نے کوئی نہر کھدوا دی، پانی کا انتظام کر دیا، کہیں آج کل پانی کی قلت ہے، بعض لوگ ایسے کچھ قسم میں پانی کا پلانٹ لگوا دیتے ہیں، وہ مت سمجھے محروم رہیں گے، اللہ کی مہربانی ہوگی، جب تک وہاں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے رب تعالیٰ ان کے قبر میں بھی درجے بلند فرماتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ او حفر بیرن، یا کسی نے کنواں کھدوا دیا، اس وقت کنویں ہوا کرتے تھے، کنواں کھدوا دیا، لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں، وہاں سے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ کنواں کھودنے والا تو مر گیا، چلا گیا دنیا سے، لیکن جب تک کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے کنواں کھدوانے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پھر ارشاد فرمایا او غرس نخلن، یا کسی نے کوئی کھجور کا درخت لگا دیا، کوئی درخت لگایا،
اس کھجور سے کوئی کھجور گر گئی، کسی بچے نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی، ادھر کسی بچے نے منہ میں ڈالی ہے، ادھر رب تعالیٰ اس کے قبر میں درجے بلند فرما رہا ہے۔ ادھر کوئی پرندہ آتا ہے، چونچ لگاتا ہے، اسے کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ او بھلا کرو، کسی پر مہربانی کرو، آج کسی پر مہربانی کرو گے، کل اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ فرمایا او بنا مسجدن، یا کوئی مسجد بناتا ہے، مسجد بنائی، یہ مسجد بنائی نا کسی نے، اور اس مسجد پہ کسی نے زیادہ پیسے لگائے، کسی نے تھوڑے لگائے، کسی نے چند ہی پیسے دیے، جب تک یہاں سجدہ ہوتا رہے گا مسجد بنانے والوں کی قبر میں درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ وہ کب تک چلے گئے دنیا سے؟ بنانے والے چلے گئے، اور جو ہیں اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، بنانے والے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، مسجد کے لیے بنانے والے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے درجے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت تک جب تک اس مسجد میں قرآن و حدیث ہوتا رہے گا، لوگ سجدے کرتے رہیں گے، لوگ عبادت کرتے رہیں گے، درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ صرف ایک اس مسجد کی بات نہیں، دنیا بھر کی مسجدیں ہیں، جہاں بھی جس نے کوئی مسجد بنائی ہے یا ایک اینٹ لگائی ہے، اللہ کی مہربانی ہوگی، وہ قبر میں ہوگا، جب تک مسجد رہے گی اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی فرماتا رہے گا۔ او ورث مصحفن، یا کسی نے کسی کو قرآن پاک کا وارث بنا دیا، قرآن پاک آپ کو دے دیا۔ اس وقت قرآن پاک کی قلت تھی، اب تو عام ہو گئے، قرآن پاک کی قلت تھی، ملتا نہیں، جس کو مل گیا وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، جیسے وہ پڑھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، جس نے ہدیہ دیا تھا اس کو بھی اجر مل رہا ہے، اس کے بھی درجے بلند ہو رہے ہیں۔ او ترک ولدن، یا اس نے ایسا بچہ چھوڑا جو یہ کہتا ہے یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے۔ بچہ کوئی نیکی کرتا ہے، ماں باپ کے قبر میں درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ آج آپ آئے ہیں مسجد میں، یہاں آ کے آپ نماز جمعہ ادا کریں گے، جن جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں مت سمجھیے وہ محروم ہیں، جیسے ہی آپ سجدہ کریں گے رب تعالیٰ قبر میں ان کے درجے بلند فرما دے گا کہ ان کا بیٹا آج مسجد میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ دین ہے، کسی اور کا دین نہیں، رحمت للعالمین کا دین ہے، یہ دین ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔